اب میری نگاہوں میں محبت سے سنو، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جب سے حسن محمد کو پڑھا ہے، جب سے اوصاف محمد پڑھے ہیں، محمد کی صفات پڑھی ہیں اور محمد کے حسن کو پڑھا ہے نا، اس کے بعد کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ حسن محمد کے بغیر، سیرت محمد کے بغیر، اصول و قوانین محمد کے بغیر، سبحان اللہ۔ اب میری نگاہوں میں وہ ججتا نہیں کوئی، محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں، اب میری نگاہوں میں وہ ججتا نہیں کوئی، کیوں نہیں ججتا؟ کیوں نہیں ججتا؟ اتنا حسن ہے کائنات میں، آسماں حسین ہے، زمینوں کی خوبصورتیاں، دریاؤں اور سمندروں کی خوبصورتیاں موجود ہیں، کہکشاؤں کی خوبصورتیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اب میری نگاہوں میں، محبت سے سبحان اللہ، اب میری نگاہوں میں وہ ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، محبت سے سبحان اللہ۔ یارو اب میری نگاہوں میں وہ ججتا نہیں، جیسے میں اٹکڑے کو کہتے ہیں نا، کوئی چیز حسن بغیر کے بغیر، حسن محمد کے بغیر کوئی چیز نظروں میں جھجتی ہے، دوسرے لفظوں میں ہماری نظر مانتی ہی نہیں ہے کہ نظر یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتی کہ محمد کے بعد کوئی اور بھی حسین ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میری نگاہوں میں یارو، اب میری نگاہوں میں، پہلے بات اور تھی لیکن جب سے محمد کو جانا ہے، جب سے محمد کو پہچانا ہے، جب سے محمد کی بات کی ہے، وہ حال یہ ہے اب میری نگاہوں میں وہ ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار، ہاں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، آسمان بڑی عزتیں تیرے پاس موجود ہیں، مانا بڑی عزتیں تیرے پاس موجود ہیں، تو بڑی شانیں رکھتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر اعزاز
یہ اعزاز زمین کے حصے میں ہے کہ اللہ کا محبوب بھی اسی زمین میں امانتاً موجود ہے۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو، اعزاز کہتے ہیں عزت کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے یارو زمین کو، کیونکہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد 70,000 صبح، سبحان اللہ، 70,000 صبح جس روزے پر، جس روزے کے دیدار کے لیے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، پھر وہ فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ ایک بار اور دیدار عطا کر دے اپنے نبی کا، تو جواب آتا ہے فرشتوں قیامت تک اب اوروں کی باری نہیں آنی ہے، اب قیامت تک تمہاری باری نہیں آنی ہے، اس لیے کہ پیچھے اور موجود ہے۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو یارو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے۔ بس نبی کو سمجھنے کے لیے محبت والی آنکھ کی ضرورت ہے، جس نے محبت کی نگاہ مصطفیٰ پر ڈالی وہ رسول کا ہو گیا، رسول اس کے ہو گئے۔ تو نفوس قدسیہ جن کی بارگاہ میں نے سلام محبت پیش کرنا ہے، آج بات کو سمجھیں۔ ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ان کی بارگاہ میں کیوں آج 20 جمادی الثانی اور 22 جمادی الثانی جو ہے وہ ان کے مثال کا دن ہے، دنیا سے رخصتی کا دن، اور آج کا دن تو سبحان اللہ اس کی کیا کہیں، 20 جمادی الثانی جو ہے، 20 جمادی الثانی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی محبوب اور پوری کائنات کی محبوبہ کائنات، اللہ اکبر، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی تشریف آوری کریں۔ میں کوشش کروں گا دونوں کی بارگاہ میں اپنی حیثیت کے مطابق ہم سب مل کر ان کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کریں۔ دونوں کی بارگاہ میں تھوڑی تھوڑی باتیں کروں گا، آپ کی محبت اور آپ کا ذوق شوق چاہیے ہوگا۔ اگر غور کیا جائے، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، وہ ہستی پیار و محبت میں رسول کریم کے بہت قریب نظر آتے ہیں، اور دوسری جانب اگر دیکھوں وہ صرف محبت والی نہیں ہے، بولیے نظر سبحان اللہ، وہ صرف محبت والی نہیں ہے، دیکھنے والوں نے یہ کہا اگر جس نے رسول پاک کو ہر طرح سے شکل و صورت میں اگر کوئی رسول پاک جیسا دیکھنا ہو، چال ڈھال میں، گفتار و کردار میں، بول میں اگر کوئی رسول پاک جیسا دیکھنا ہو تو محبوبہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اب میری نگاہوں میں یارو ججتا نہیں کوئی،
جیسے میرے سرکار ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. محبت محبت ہے، محبت محبت ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نفرتیں نہیں ہوتی، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایمان کی حلاوت موجود ہوتی ہے. میں نے کائنات کے ہر محب کو دیکھا، ہر محبت کرنے والے کو دیکھا، ہر پیار کرنے والے کو دیکھا، لیکن دنیا میں جو پیار و محبت میرے رب کے ہاں تولا اور ناپا جاتا ہے وہ میرے نبی کا پیار ہے. اور فرشتے دن رات جس محبت کو ناپنے اور تولنے میں لگے ہوئے ہیں وہ میرے نبی کا پیار ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اسی لیے تو میں نے کہا اب میری نگاہوں میں یارو ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے. غار کی تاریکیاں ہیں، بیابان ہے، خوف و خطرہ بظاہر نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی سے محبت کرنے والا، میرے نبی سے پیار کرنے والا، میں اکثر کہا کرتا ہوں اس علاقے میں آج بھی جانے والے کو بڑا سوچ کے قدم رکھنا پڑتا ہے، بڑا سوچ کے جانا پڑتا ہے کہ جگہ بڑی دور ہے اور آدھے سے زیادہ راستے تک تو اعلیٰ قسم کی گاڑیاں لے جاتی ہیں، لیکن وہاں سے بھی اوپر جانے کے لیے پھر بھی سوچنا پڑتا ہے جا سکوں گا یا نہیں. اور دنیا آج کے اس فاسٹ دور میں جہاں میں اور آپ آج بھی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہاں سے اس محبت کرنے والے نے ان بیابانوں کو میرے ان بیابانوں میں میرے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پہنچایا ہے. محبت دعا کرو نا اللہ محبت سے محروم نہ رکھے. پھر دعا کرو اللہ محبت سے محروم نہ رکھے. آپ یقین نہیں کریں گے دنیا کا کوئی کام محبت کے بغیر بے مزہ ہے. نماز میں محبت نہ ہو بے مزہ، ذکر میں محبت نہ ہو بے مزہ، صدقے خیرات میں محبت نہ ہو بے مزہ، ختم میں محبت نہ ہو بے مزہ. حتیٰ کہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی لگن محبت نہیں ہے، بے مزہ بے فائدہ، آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتا. بس میں یہ کہوں گا دنیا اگر محبت کے بغیر دنیا بھی فائدہ نہیں دیتی ہے تو مجھے بتا جنت محبت رسول کے بغیر کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ نماز محبت مصطفیٰ کے بغیر فائدہ نہیں دے سکتی ہے، روزہ نہیں دے سکتا ہے. ایک ہی چیز ہے جس پہ ساری دنیا جم گئی ہے، ساری دنیا اٹ گئی ہے، ساری کائنات کا مرکز جسے اللہ نے بنایا ہے وہ میرا نبی ہے. جہاں ساری کائنات کی محبتیں جمع ہو جائیں وہ محمد ہے. جہاں اتنی محبتیں جمع ہوتی ہیں پھر سکون ہی سکون ہے. میں یقین کریں یہ کتنا مسائل کا دور ہے، کتنی مصیبتوں کا دور ہے، اور غریب تو پریشان ہے آٹے کی سمجھے بات. غریب تو پریشان ہے آٹے کی، غریب آٹے کے لیے پریشان ہے، لیکن امیروں کو بھی پریشان دیکھ رہا ہوں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اسی ہمارے علاقے میں رہنے والے امیر غریب سارے ہم چلے.
وہ غریب پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا حق کرتا ہے، چلو یار وہ آٹے کے لیے پریشان ہے، 4-10 بچے ہیں اور آٹا نہیں مل رہا، لیکن میں دیکھتا ہوں امیر بھی پریشان ہے، میرے مولا غریب پریشان ہے بچوں کے آنے کے لیے، امیر کیوں پریشان ہے؟ بس میں دین محمد کی روشنی میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، نہ غریب پریشان ہوتا ہے نہ امیر پریشان ہوتا ہے، پریشان وہی ہوتا ہے جو محمد سے دور ہوتا ہے۔ اگر جڑا ہو رسول پاک سے، جڑا ہو نبی سے، پھر غریب وہ ہوتا ہی نہیں ہے، غریب ہوتا ہی نہیں ہے جو نبی سے جڑا ہوا ہو۔ اتنی سہولتیں، اتنی، آپ ذرا اس دور پر غور کریں، اس دور پر دور کیا ہے کہ دوپہر کا کھایا ہے اور کھانے میں کیا ہے 2 یا 4، 2 کھجوریں اور پانی، توجہ کریں، 2 کھجوریں اور پانی، 2 کھجوریں اور پانی کھانے والا رات کے لیے وہ 2 کھجوریں بھی موجود نہیں ہے لیکن وہ خوشحال نظر آتا ہے۔ میرے مولا فلسفہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے وہ جو 2 کھجوروں والا ہے، پانی اور 2 کھجوروں سے اپنے پیٹ کو بھرنے والا، وہ پریشان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں محمد کی محبت موجود ہے۔ بادشاہوں سے نہ گھبرائے جس کے سینے میں رسول پاک ہو، اور طاقتوں سے نہ گھبرائے جس کے سینے میں رسول رہتے ہوں۔ میں آپ کو ایسے ہی امام کا تعارف کروانے لگا ہوں، اور جو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبرایا، دنیا کی کسی مصیبت سے نہیں گھبرایا، دنیا کی کسی پریشانی سے نہیں گھبرایا، بچھو اور سانپوں سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، جہاں بچھو اور سانپوں کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے سے پوچھا گیا، اور بچھو اور سانپوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے خود کو بچھو اور سانپوں کے منہ میں پیش کر لیا ہے، جواب آتا ہے بچھو اور سانپ کچھ نہیں کہتے ہیں اگر دل میں محمد رہتے ہوں۔ اب میری نگاہوں میں، سبحان اللہ، اب میری نگاہوں میں یارو ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ ذرا غور تو کرو پھر ان کے لیے، ان کی تسلی کے لیے جو رسول پاک سے جڑ جاتے ہیں، جو رسول پاک سے مل جاتے ہیں، جو رسول اللہ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے پھر اللہ آسمانوں سے قرآن بھی نازل فرماتا ہے، اپنی عزت والے فرشتے جبریل کو بھی نازل فرماتا ہے۔ غار میں موجود ہے، غم اور خوف کی وجہ سے عرض کی سویا غار ہے، دشمن سر پہ موجود ہے، کرنا کیا ہے؟ تو جبریل قرآن لے کے آ گئے ہیں۔ میرے محبوب اپنے صاحب سے فرما دو لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، غم نہ کر سونے، غم نہ کر، تو اکیلا نہیں ہے، ایک تو ہے، ایک رب کا رسول ہے، اور تیسری ذات خدا خود بھی موجود ہے۔ ثانی اثنین، دو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں 2 موجود ہیں۔ صاحب کے دل میں خوف آیا، اور جس کے خوف کو میرا اللہ جبریل کے ذریعے دور فرمائے، وہ رسول سے پیار کرنے والا
ابو بکر صدیق ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. اب میں کل سنیا تم دو ہو، تیسرا رب بھی موجود ہے. تیسرا رب بھی موجود ہے. یاد رکھیں ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، ہر چیز ضائع ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ مسجد آئے، نماز جمعہ ادا کیا، چاہتے ہوئے کوئی غلطی کر دی، ہو سکتا ہے وہ نماز ضائع ہو جائے. آپ نے روزہ رکھا، غلطی کی، ہو سکتا ہے وہ روزہ ضائع ہو جائے. دل میں جگہ دیں اس بات کو، سینوں میں جگہ دیں اس بات کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو سمجھے. ہر چیز ضائع ہو سکتی ہے. ایسا سودا کر لیں جو کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. بس وہ سودا میں نے صدیق اکبر سے پوچھا تو جواب آیا، اور قیامت تک آنے والوں، دنیا مجھے قحافہ کا بیٹا کہہ کے پکارتی تھی، مجھے دنیا قحافہ کا بیٹا کہہ کے پکارتی تھی. جب رسول اللہ سے جڑا ہوں اب لوگ قحافہ کا بیٹا نہیں کہتے، امام الائمہ کہہ کر حضرت ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہہ کے پکارتے ہیں. اس موقع پر اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں اور آپ سارے، تو بندہ چاہتا ہو نا میری عزت بنے، کیا چاہتا ہو؟ بولو بھائی، اچھا چاہتا ہے. اچھا عجیب فلسفہ ہے ہمارے. عزت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو روٹی شوٹیاں کھلاتے ہیں، ایسے ہی نہیں. ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا. پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں عزت بن جائے میری، پتہ بڑھ سکے. کچھ لوگ لباس اعلیٰ پہننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا لباس ہو اچھا والا، لوگ کہیں بندہ بڑا آدمی. یہ سچی بات نہیں ہے، حقیقت سے متعلق بات. کچھ لوگ گاڑیاں بڑی لیتے ہیں، بڑی ساری گاڑی لیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں اور میری عزت بنے کہ بندے کے پاس بڑی گاڑی ہے. کچھ لوگ مکان بڑے بڑے بناتے ہیں، اس لیے شاید لوگ ان کے مکان کو دیکھتے ہیں بندے کی بڑی عزت ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے رب نے یہ صبر رد کر دیا ہے. یا اللہ جس نے زمانے میں عزت پانی ہو وہ کرے کیا؟ تو جواب آتا ہے جس نے زمانے میں عزت پانی ہو وہ ہر چیز سے دور رہ کر میرے نبی کا ہو جائے. جنہوں نے عزت پائی ہے نا ان کے گھر میں کچھ نہیں. بولو بھائی، جنہوں نے اتنی بڑی عزت پائی ہے وہ دنیا کے ماں بنے ہیں، ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھی، دولت نہیں تھی، ان کے پاس اعلیٰ مکانات نہیں تھے، وہ تو کھجور کے بنے ہوئے جھونپڑیوں میں رہتے، وہی پانی اوپر وہی اندر. یا اللہ یہ اتنی عزت کیسے پا گئے؟ تو دین مصطفیٰ جواب دیتا ہے عزت مال و دولت میں نہیں ہے. سب مال ضائع ہو سکتا ہے، اولاد ضائع ہو سکتی ہے، یارو جو چیز ضائع نہیں ہوتی ہے وہ محبت رسول ہے. اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ دنیا میں یہ عزت تو بندے کو عطا کرتی ہے، دنیا میں تو یہ عزت عطا کرتی ہے، اس میں تو شک کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم نے ان کے جنازوں کو بھی دیکھا ہے جو رسول سے پیار کرنے والے ہیں، رسول کی یاد سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے جنازوں کو بھی بڑا عظیم دیکھا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، ہم نے ان کی قبروں کو بھی دیکھا ہے. صرف یہی نہیں ہے، ہم نے ان کے احوال بھی پڑھے ہیں، حالات اور کیفیات بھی پڑھی ہیں. اس امت المبارک کے اس عظیم اجتماع میں سارے مل کے ایک سودا کرتے ہیں، نبی سے وفا کرنے والے ہو جاؤ، کائنات کی بے جان چیزوں کو بھی اللہ آپ کا وفادار بنا دے گا. اور نبی سے وفا نہیں کرو گے اولاد بھی بے وفا ہو جائے. آپ یقین کرو نبی سے وفا نہیں کرو گے اولادیں بھی بے وفا ہو. جن کو آپ نے پیدا کیا، پالا سنبھالا، پالا پوسا، وہ بھی بے وفا ہو. لیکن نبی سے وفا کرو گے تو کیا ہوگا؟ بے جان چیزیں ہیں جن کی زبانیں نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی آپ کا کیا کر دے گا؟
वफादार बना दिया। बस नबी की मोहब्बत, नबी का प्यार जिस सीने में आया है वो दुनिया का इमाम है। बात हजरत अबू बकर सिद्दीक की हो, सुभान अल्लाह बोलते हैं, बात हजरत उमर इब्न खत्ताब की हो, बात उस्मान ज़ुन्नूरैन की हो, बात फातिह खैबर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की हो, बात बिलाल हबशी की हो, बात सुहैब रूमी की हो, बात महरिशा की हो, बात इमाम अहमद रज़ा की हो। मैंने जिस इसको देखा इमाम उसी को पाया है जिसने नबी से वफा की है। इमामत का ताज अल्लाह ने उसी के सर पर सजाया जिसने नबी से वफा की, जिसने नबी से मोहब्बत की, जिसने नबी से वफा की। और नबी की वफा के बगैर और कुछ कायनात में है, नबी के वफा के बगैर और कुछ नहीं। वफा नबी से करोगे दुनिया की अल्लाह हालात ही ऐसे बना देता है। ग़ज़वा तबूक को आप देखें, कभी फिर देख लेते हैं, सुनते हैं, बार बार फिर देख लेते हैं। ग़ज़वा तबूक है, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। ये दो बंदों का अल्लाह की बारगाह में आमाल में एक दूसरे से हिर्स करना, ये मेरे अल्लाह को बड़ा पसंद है। आप मकान बनाने में हिर्स करेंगे, अल्लाह को नापसंद। आप जायदादें इकट्ठी करने में हिर्स करेंगे, अल्लाह को नापसंद। दौलत जमा करने में हिर्स करेंगे, अल्लाह को नापसंद। लेकिन दो बंदों का हिर्स करना किस लिए, बोल सुभान अल्लाह। और दो बंदे इसलिए हिर्स कर रहे हैं कि मैं नेकियों से दूसरे से आगे बढ़ जाऊं। मेरा रब फरमाता है ये अदाएं मुझे बंदों की बहुत अच्छी लगती है, ये वफाएं बहुत अच्छी लगती है, ये अदाएं बहुत अच्छी लगती है। तो कोई भी दो बंदे ये इस बात का शौक रखे मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, नेकी करने में, अल्लाह की राह में माल खर्च करने में, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। ग़ज़वा तबूक है, हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब आज बड़े खुश हैं, मालो मता बहुत आया है, बड़ी ज्यादा तादाद में मालो मता मौजूद है, आज बहुत खुश हैं और दिल में आज तमन्ना लिए हुए हैं। अर्ज़ करने लगे मेरे रब्बा जिससे हमेशा मेरा मुकाबला रहता है वो अबू बकर सिद्दीक है। ऐ मेरे अल्लाह आज तो मैं अपने दोस्त अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, इसलिए कि माल बहुत ज्यादा है। हदीस पाक में आता है, बुखारी मुस्लिम सब में मौजूद है हदीस पाक। माल जमा किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने और ग़ज़वा तबूक में रसूल पाक की खिदमत में मसजिद में लाके हाजिर कर दिया। माल बहुत ज्यादा, ढेर लगे हुए हैं माल के। तवज्जो कीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा और तवज्जो कीजिए। माल बहुत ज्यादा है, ढेर लग गए। इतने में उमर इब्न खत्ताब आए, पूछा उमर इब्न खत्ताब बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? अर्ज़ की सोने मोहम्मद माल के दो हिस्से किए हैं, एक बच्चों के लिए छोड़ आया हूँ, एक अल्लाह रसूल के लिए ले आया हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वैसे कि ये माल बहुत ज्यादा था, आधा बच्चों के लिए छोड़ा है, आधा रसूल पाक के लिए, अल्लाह रसूल के नाम पे ले आए। अल्लाह अकबर। ये बात अभी हो रही है, हदीस पाक के अल्फाज बिल्कुल इसी तरह बयान कर रहे हैं। ये बात अभी हो रही है, सिद्को वफा के शहंशाह हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए हैं। माल को रसूल पाक के कदमों में हाजिर किया है। मेरे नबी ने पूछा सिद्दीक सच सच बताओ आज क्या लाए हो, कितना घर में छोड़ा है? अर्ज़ की हुजूर जितना माल था मैंने वो इकट्ठा किया, घर में रोशनी और दिया नहीं जलने वाला था। मेरे आका फिर मेरे दीवारों पर हाथ फेरे हैं, कहीं कोई सुई भी अबू बकर के घर में ना रह जाए, कहीं मेरे अल्लाह को वही सुई पसंद ना हो जो घर में रह जाए। क्या मेरे अल्लाह को वही सुई पसंद हो? आका घर की दीवारों पे हाथ फेर के वो भी ले आया हूँ। अच्छा अबू बकर ये
اے اللہ کے نبی گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اقبال کا قلم روک نہ سکا، بڑی محبت سے قلم اٹھایا۔ اقبال اللہ تیرے مقبرے پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ قلم اٹھایا اور یوں کہا، ابو بکر کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کیا اور یوں کہا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس۔ پروانہ چاہتا ہے شمع جل رہی ہو میں جلتا رہوں۔ کتنے پروانے روزانہ شمعوں پہ مار ہو جاتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ آقا سب کچھ لے آیا ہوں، بچوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ ان کے بچے بھوکے مرتے ہیں، استغفر اللہ۔ ان کے بچوں کو عزت نہ ملے جو اللہ رسول کو چھوڑ آئے بچوں کے لیے۔ عزیزوں، زندگیاں عرضی ہیں، مک جانی، ختم ہو جانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو مر جاؤ اور مرنے کے بعد بھی آپ کا نام لوگ رہتے رہے تو رسول سے وفا کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ بولیں، رسول سے پیار کرنا ہوگا، رسول سے وفا کرنی ہوگی، اور صرف رسول سے نہیں، رسول کے گھر سے بھی وفا کرنی ہوگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ اور سچے دل سے بتاؤ، دل سے ایمان سے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں رکھے۔ میں آپ کو بلاؤں کسی بندے کو، حالانکہ میں آپ کے لیے قابل احترام ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کا مذہبی رہنما ہوں، اسکالر ہوں، الحمدللہ آپ کے لیے قرآن و حدیث سے تحفے جوڑتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ کی اتنی بڑی نسل جو ہے، پوری نسل آپ کی الحمدللہ اس جامعہ سے فیضیاب ہو رہی ہے، تو یقیناً قابل احترام میں آپ کو بلاؤں اور آپ کو کہوں حاجی صاحب، ملک صاحب، فلاں صاحب، جو بھی ہے، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، کیا بات ہے، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، پر مسئلہ یہ ہے نا، نہ آپ کا بڑا بیٹا اچھا لگتا ہے، نہ چھوٹا اچھا لگتا ہے، مہربانی نہ بڑا بچہ اچھا لگتا ہے، نہ چھوٹا بچہ اچھا لگتا ہے، نہ آپ کی بچیاں اچھی لگتی ہیں، نہ آپ کے گھر والے، گھر سے کوئی نہیں اچھا لگتا۔ میری بات سمجھ، میں آپ کو بلاؤں، آپ کی بڑی تعریف کروں اور آپ کے بچوں کے بارے میں کہوں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، کوئی بچہ بھی اچھا نہیں لگتا، یا فلاں اچھا نہیں لگتا، مجھے سچ بتاؤ آپ کو یہ بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی؟ دل سے پوچھ لو۔ اور جن بچوں کے لیے تم نے جانیں اپنی داؤ پر لگائی ہے، برباد نہ کرے گی، ہر جگہ سے اکٹھا کیا، کھلایا، پالا پوسا، بڑا کیا، میں بے شک قابل احترام ہوں آپ کے لیے، آپ کے استاد جی، ہر بات مان سکتا ہوں، بچوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، میرے گھر والوں کے بارے میں وہ بولو، میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ مجھے بس سمجھیے گا بابا جی، سمجھیے گا، دل میں جگہ دیجیے گا، رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں دل پہ لکھ لو، جب تک رسول پاک کے گھر سے وفا نہیں کرو گے، رسول پاک کے آنگن میں تمہارے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جب تک رسول پاک کی اہل بیت سے محبت نہیں ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں، آقا علیہ السلام، توجہ کیجیے گا، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے نا، ایک حسین موقع ہے، وہ موقع میری دماغ کی سکرین پہ آ گیا، میں بتا دوں، حسین موقع ہے، میرے نبی موجود ہیں، اللہ اکبر، زمین کا وہ کونا، وہ ذرہ، وہ علاقہ جہاں رسول پاک موجود ہو، اللہ کے بندو اس دھرتی کا کیا کہنا جس پر میرا نبی موجود ہے، ان شاموں اور صبحوں کا کیا کہنا جن شاموں اور صبحوں میں کملی والے موجود نظر آتے ہیں، میرے آقا موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ایک بڑی چادر اوڑھی ہوئی ہے،
میرے آقا موجود ہیں. آپ کی موجودگی میں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. میرے نبی نے محبت سے فرمایا سونا محمد کے زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھ جاؤ. علی کتنی عزت والے ہو, کتنی شان والے ہو, اور تمہاری عزتوں کا کیا کہنا. کملی والا خود فرما رہا ہے امام الانبیاء کے زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھ جا. بس اسی اسنا میں سیدہ کائنات آ جاتی ہے جن کی آج پیدائش کا دن ہے, جن کی آج ولادت کا دن ہے. آج سیدہ کائنات اس دنیا میں آئی ہے. ساری کائنات کی عورتیں جس کی جوتی کے ساتھ لگنے والی ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتی, ساری امت کی بیٹیاں جوتی کے ساتھ لگنے والی ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے. آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریف لے, وہ بھی تشریف رکھتی ہے. حدیث بات میں آتا ہے اتنے میں حسن آ گئے, اتنے میں حسن آ گئے. کون حسن؟ جو آدھے جسم تک شکل میں مصطفیٰ کریم جیسے لگتے تھے. اتنے میں حسین آ گئے, اس لیے کہ میرا رب کہیں بھی نہیں چاہتا, کہیں بھی نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ کی صورت مکمل نہ ہو. ادھر حسن مصطفیٰ ہے, ادھر دو نے مل کے حسن مصطفیٰ کی تصویر بنائی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے, ام المومنین حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک رات ہے, ہم حضور کی ساری ازواج موجود ہیں, سب ہم تشریف فرما ہے حضور کے گھر میں, حضور تشریف فرما ہے. اتنے میں سیدہ کائنات آ گئی, میرے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ام المومنین فرماتی ہیں ہم سب نے آپس میں گفتگو کی. گفتگو کا عنوان یہ تھا, یہ جو آنے والی دروازے سے داخل ہوئی ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے چال ڈھال میں محمد جیسی لگتی ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. اللہ اکبر فرماتی ہیں یہ ساری میری مائیں آپ سب کی مائیں ہیں, ان کی تعداد 9 یا 11 ہے, یہ ساری جمع ہے. فرماتی ہے اللہ کی عزت کی قسم نبی کی لخت جگر جب آئی ہے دروازے سے بیٹھنے تک ہم نے دیکھا چال بھی رسول والی ہے, ڈھال بھی رسول والی ہے. پھر جب وہ بیٹھ گئی ہم نے جب ان کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا, لب جب ہلے تو یوں نظر آیا محمد بول رہے ہیں. پھر فرماتی ہم نے ان کے لب و رخسار کو دیکھا, ناک اور پیشانی کو دیکھا. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتی ہے سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کی عزت کی قسم چبینے میں آج سے تھوڑی کے نیچے تک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہم نے جب نظریں جمائی تو لگتا تھا محمد کی شکل موجود ہے, محمد کی صورت موجود ہے. ادھر خود محمد مصطفیٰ ہے, ادھر دو نے مل کے محمد کو بنایا ہے, اور ادھر وہ موجود ہے جو سر سے پاؤں تک محمد جیسی لگتی ہے. بس میرے نبی نے چادر کو یوں کیا اور اس چادر میں سب کو بسانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے میرے اللہ تو گواہ ہو جا یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے گھر والے ہیں. اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر, اے اللہ جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی فرما. پھر میرے آقا نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللہ نے میرے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی اور نجس کو پاک فرمایا. میرا گھر ہر قسم کی گندگی سے پاک ہے. وہ عزت والا گھر، اس میں سیدہ کائنات ہیں جن کی آج یوم ولادت ہے، یوم پیدائش ہے. سیدہ کائنات کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے فقیر نے اس دھرتی پر سیدہ کائنات کے نام سے مدرسہ بنایا. دعا کرو اللہ ان کی چادر کا دعا کریں اللہ ان کی چادر کا سایہ ہم سب کو عطا فرمائے. وہ چادر تطہیر جس کو قرآن نے کہا ہے، اللہ اس کا سایہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اس جامعہ پر ہمیشہ ان کی نگاہ کرم جمی رہے. اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ بیٹیاں جتنی بھی اس میں پڑھتی ہیں، آپ کی بہنیں اور بیٹیاں، یہ خونی رشتے کے اعتبار سے آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں. میں اللہ کو حاضر کر کے آپ سب کے سامنے ان بیٹیوں کو سیدہ کائنات کے حوالے کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کی عزت اور حرمت کی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح تمہیں سیدہ کائنات کی فرمایا. اور کوشش کریں، یہ مزاق کا وقت نہیں ہے، یہ شوکہ بازی کا وقت نہیں ہے، یہ کچھ لینے کا وقت ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اگر کامیابی چاہتے ہو اپنی بچیوں کو جامعہ فاطمہ الزہرا کے حوالے کرو. ہر قسم کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کے بعد موت کے علاوہ ہر قسم کی ذمہ داری اس وقت کی. انشاءاللہ کسی میدان میں آپ کی بیٹی رسوا نہیں ہوگی. اور جنہوں نے وہاں داخل کروا لیا ہے بڑے خوش نصیب ہیں. وہ ہر وقت دعا کیا کریں، یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرما. میں نے سیدہ کائنات کے نام پر ایک چاردیواری کے اندر چھوڑی ہے، بس حفاظت تو اسی کے ہاتھ میں ہے. میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا رب ہی ان کی حفاظت فرمائے. لیکن یاد رکھو، نسبت کبھی رولنے مرنے نہیں دیتی، نسبت کبھی کھیلنے نہیں دیتی. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، اگر اللہ توفیق بخشے نا تو جامعہ کے ساتھ محبت کریں. سچ بات کہہ رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کے مقدر میں لکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، انہوں نے مدرسے کی مخالفت کی تھی. بڑے آپ میں موجود ہوں گے. ایک گواہ، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کوشش کریں نفرت سے بچیں. ہم چلے جائیں گے یار، ہم 2 دن کے مسافر ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. آپ لوگوں کے لیے یہاں موجود ہوں، اپنا خوبصورت مکان چھوڑ کے، اپنی اولاد گھر بار اپنے والدین کی قبروں سے دور آپ لوگوں کے لیے موجود ہوں. لیکن کچھ لوگوں کے مقدر میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، ان کے مقدر میں لکھا جائے گا یہ لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. کوشش کی انہوں نے مخالفت کرنے کی، لکھا جائے گا. فرشتے لکھ رہے ہیں، یاد رکھو ہر چیز سے. وہ کچھ لوگوں کے مقدر میں یہ لکھا جانے لگا ہے، یہ رکے گا نہیں. یہ یاد رکھ لیں، کوئی بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرے یہ نہیں رکے گا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ نہیں رکے گا. یہ عبد الرشید صاحب کا محتاج نہیں ہے بابا، یہ آپ لوگوں کا محتاج نہیں ہے. یہ جن ہستیوں کا ہے وہ خود اس کو چلانا جانتے ہیں، چلے گا. لیکن یہ کان کھول کے سنیں، جو بھی اس کی مخالفت کی کوشش کرے گا وہ اپنے مقدر میں لکھوائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کی مخالفت کی، جس نے سیدہ کائنات کی مخالفت کی، جس نے آل بیت محمد کی مخالفت کی، جس نے حضور کے صحابہ کی مخالفت کی، جس نے دین کی مخالفت کی ہے، جس نے قرآن کی مخالفت کی ہے. آپ دیکھ لو اپنے مقدروں میں یہ لکھوانا ہے، قرآن کی مخالفت لکھوانی ہے تو تیار ہو جاؤ، اور محبت لکھوانی ہے پھر بھی تیار ہو جاؤ. میدان موجود ہے. اپنے مقدروں کا روزانہ محاسبہ کیا. بدبختی جب بندے کی قریب آتی ہے نا تو پھر اللہ اس کو اس کام میں لگا دیتا ہے. کر کچھ نہیں سکتا، یہ میں آپ کو واضح بتا دوں، کوئی مائی کا نام کچھ نہیں کر سکتا سوائے میرے اللہ. لیکن اپنے مقدروں میں بڑے نہ ڈالو. اچھا اپنے مقدروں میں بڑے نہ ڈالو. کوشش کیا سکتا ہے، کوشش کر رہا ہے، چلو جی کسی کا تو تھوڑی تھوڑی مخالفت کرا. فرشتے لکھن اے میں وہ بندہ خوش نصیب بد نصیب اے جی جڑا قرآن کی مخالفت کرنا، اے سیدہ کائنات کی مخالفت کرنا، حضور کی آل کی مخالفت کرنا، اصحاب محمد کی مخالفت کرنا، مسجد کی مخالفت کرنا. کتنا خوش نصیب آدمی ہوسی جو اپنے مقدر میں چلے خالصی تیار ہو. اچھا ہاں. اور میں دوسری طرف حوصلہ افزائی بھی کر دوں، اللہ پاک نے جن کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے تو وہ یا تو اپنا روپیہ دولت لگا کے یا تھوڑا بہت کام کر کے لکھوا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم وہ مخلوق ہیں، تیرے نبی کی امت سے ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ شامل ہیں. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کام بھی نہیں کر رہا، پیسے بھی نہیں دے رہا، کھڑا ہو کے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یار کتنی خوبصورت، دیکھو اللہ نے یہ ٹکڑا زمین کا اپنے قرآن کے لیے منتخب کر لیا. یہ بھی خوش نصیب ہے. میں واضح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مقدر کو 3 چیزوں کے لیے تیار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ساتھ رہنا ہے،
خوش رہنا ہے یا مقدر میں بٹے ڈالنے ہیں مخالفت کر کے. اللہ تعالیٰ دعا کرو عظیم موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مخالفت کرو بچاوے. کار کچھ بھی نہیں رکھتا بے شک دنیا کی کوئی طاقت الحمدللہ اللہ نے دین کا کوئی مخالفت نہیں کر رکھی لیکن اپنے مقدر میں بٹے پانا نہیں لگا. آج چونکہ سیدہ کائنات کا یوم ولادت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے گھروں میں جب جائیں اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو جمع کر کے نبی پاک کی اس عظیم بیٹی کی کوئی نہ کوئی بات اپنے بچوں کو سنائیں. اور کل 21 ہے پرسوں 22 ہے یہ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا یوم وصال ہے. ان دونوں ہستیوں کو یاد رکھیں ان کی تاریخ بھی یاد رکھیں. میرا تو ایمان یہ ہے یہ تاریخیں یاد رکھنا بھی بخشش کے لیے کافی ہے. اللہ سمجھ